اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ماہ مبارک جو ماہ رمضان ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بدولت ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر کسی قسم کی غلطی، کوتاہی، کمی زیادتی مجھ سے ہو جائے تو اپنی پاک بارگاہ سے معافی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور اس کام پر استقامت نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، آج آپ ہمیں شفقتوں اور پیار سے نوازتے ہیں، تو میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جو شفقت اور پیار کرتے ہیں اسے جو ہے اور تھوڑا بڑھا دیں، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ سامعین و ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جب ہمارے اسباق جو ہیں سن کر شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی لازمی طور پر محنت کر کے اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ سامعین و ناظرین، آج سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مخارج کے بارے میں کچھ اہم باتیں پڑھی تھی۔ آج ہم مخارج پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم، حلق جو ہیں یہ اصول مخارج 5 ہیں، یہ پڑھا تھا کہ ان کے اندر کتنے کتنے مخرج پائے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ ان کے اندر کتنے مخرج پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی پڑھیں گے کون کون سے مخرج پائے جاتے ہیں اور کون کون سے حروف جو ہیں ان کے مخرج ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے، اصول مخارج 5 ہیں، جو حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم، یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ سب سے پہلا حلق ہے، یعنی گلا۔ حلق لغوی معنی گلا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں، جو ہے انتہائی حلق، وسط حلق اور ابتدائی حلق۔ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ ہے انتہائی حلق۔ انتہائی حلق جو حصہ گلے کا سینے کی طرف ہوتا ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا گلے کا حصہ جو ہے وہ ہے وسط حلق، اور اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ تیسرا جو گلے کا حصہ ہے وہ ہے ابتدائی حلق، اور اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ 3 مخرج تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اور 6 حروف ہیں جن کے یہ 3 مخرج ہیں، انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آگے جو دوسرا اصول ہے وہ ہے لسان، یعنی زبان۔ زبان کے اندر، یعنی لسان جو ہے زبان دونوں ایک ہی بات ہے، اس کے اندر 10 مخرج پائے جاتے ہیں۔ حلق کے اندر 3، حلق جو گلا ہے اس کے اندر 3 مخرج پائے جاتے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔
آگے لسان یعنی زبان ہے، اس کے اندر ٹوٹل 10 مخرج پائے جاتے ہیں، وہ ہم ترتیب وائز بیان کرتے ہیں، آپ نے غور کرنا ہے اور مخرج لازمی یاد کرنے ہیں۔ پیچھے ہم مخرج بیان کر چکے ہیں غالباً دوسری ویڈیوز کے اندر، مگر آج ہم اس ویڈیو کے اندر پورے مخرج بیان کریں گے۔ آگے جو لسان کا سب سے پہلا مخرج ہے وہ قاف کا مخرج ہے، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف جو پر قاف ہوتا ہے، نقطوں والا قاف، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہ قاف کا مخرج ہے۔ دوسرا مخرج کاف کا مخرج ہے جو باریک کاف ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یعنی جو پر کاف ہے، موٹا قاف ہے، قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر زبان کی جڑ اور تالو کا خشک حصہ لکھا ہوتا ہے، اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے، یعنی باریک کاف کا۔ سامعین و ناظرین، تیسرا جو مخرج ہے وہ ہے وسط زبان اور وسط تالو، وسط زبان اور مقابل کا تالو، یعنی وسط زبان اور وسط تالو۔ پہلے یہ بات بتا دوں، زبان کے بھی 3 حصے ہوا کرتے ہیں، جیسے زبان کی جڑ، وسط زبان اور نوک زبان، یہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے قاف کے اندر زبان کی جڑ کی بات ہوئی ہے، اب وسط زبان کی بات ہو رہی ہے۔ وسط زبان اور وسط تالو یہ جیم، شین اور یائے متحرک اور یائے لین یعنی غیر مدہ کا مخرج ہے، یائے مدہ کا مخرج یہ نہیں ہے، یائے متحرک اور یائے لین کا مخرج ہے۔ آگے جو مخرج ہیں یہ دانتوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم پہلے دانتوں کے بارے میں کچھ چند باتیں پڑھ لیتے ہیں، ان کی اقسام پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دانتوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جتنے بھی انسان کے منہ کے اندر دانت ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دانت، دوسری داڑیں۔ دانت جو نوک والے ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور داڑیں جو پیٹ والی ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ پھر آگے دانتوں کی 3 قسمیں ہیں اور داڑوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ دانتوں کی 3 جو قسمیں ہیں وہ ہے ثنایا اور رباعیات، انیاب۔ آگے پھر داڑوں کی بھی 3 ہی قسمیں ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ضواحک، طواحن اور نواجز، یہ 3 داڑوں کی قسمیں ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، انسان کے منہ کے اندر ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، اب دانتوں کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو سامنے کے 2 دانت ہیں بڑے، یہ سب سے سامنے والے 2 دانت، اوپر بھی اور نیچے بھی، نیچے والے بھی سامنے والے 2 دانت جو بڑے ہیں اور اوپر والے بھی، انہیں ثنایا کہا جاتا ہے۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سامنے والے جو 2 اوپر اور 2 نیچے ہیں، ان کے دائیں بائیں ثنایا، یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 دانتوں کو رباعیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رباعیات کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 دانتوں کو انیاب کہا جاتا ہے۔ یہ تھی دانتوں کی اقسام، اور کون کون سے دانت ہیں، کن کن کے نام ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آگے ہم داڑوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 داڑوں کو ضواحک کہا جاتا ہے۔ پھر ضواحک کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک
اوپر نیچے 3 کل 12 داڑیں جو ہیں انہیں طواحن کہا جاتا ہے۔ پھر طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک کل 4 داڑیں جو ہیں انہیں نواجس کہا جاتا ہے۔ یہ داڑوں کی اقسام تھی 3، اور کون کون سی داڑیں ہیں ان کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ انتظار کریں، میں پورے منہ کا جو نقشہ ہے وہ بھی اس کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ ہمیں صرف پیار دیتے جائیں، ہمارے ساتھ تعاون کیے جائیں، اچھی سے اچھی ویڈیو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں پورے منہ کا حصہ جو ہوتا ہے اس کا نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ساتھ جو میرا ناقص علم ہے اس کے مطابق میں آپ کو سمجھاتا بھی چلا جاؤں گا۔ ایک اور نوٹ کے طور پر بات بتا دوں کہ جو داڑوں کے مقابل جو زبان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی وسط زبان سے پیچھے یا وسط زبان سے تھوڑا سا آگے کر لیں، مگر داڑوں کے مقابلے میں جو زبان کا اندر حصہ ہوتا ہے اسے حافہ لسان کہا جاتا ہے، اور جو دانتوں کے مقابل میں زبان کا حصہ ہوتا ہے اسے طرف لسان کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے جو مخارج آ رہے ہیں ان کے اندر حافہ لسان اور طرف لسان یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تب ہی آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ سامعین و ناظرین، حافہ لسان اوپر کی داڑیں، حافہ لسان اوپر کی داڑیں جو کہ حافہ لسان اوپر کی داڑیں جو ہوتی ہیں، یعنی میں نے آپ کو یہ بات بتا دیا ہے کہ حافہ لسان جو زبان داڑوں کے مقابلے میں ہوتی ہے اسے حافہ لسان کہا جاتا ہے۔ اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ حافہ لسان اور اوپر کی داڑیں، دائیں یا بائیں، نیچے والی نہیں، اوپر کی داڑیں، حافہ لسان اوپر کی داڑیں دائیں یا بائیں لگانے سے ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی یہ ضاد کا مخرج ہے۔ آگے طرف لسان اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق۔ طرف لسان یعنی جو دانتوں کے مقابلے میں اندر زبان ہوتی ہے اسے طرف لسان کہا جاتا ہے۔ طرف لسان اور ضواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق یہ لام کا مخرج ہے۔ اسی طرح طرف لسان اور انیاب یعنی داڑوں سے آگے جو دانت ہے، دانتوں سے لے کر، پہلے ضواحک سے بولا ہے اب دانتوں سے لے کر انیاب، طرف لسان اور انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق یہ نون کا مخرج ہے۔ اب جو مخرج ہم نے بیان کرنا ہے وہ را کا مخرج ہے۔ سامعین و ناظرین، نوک زبان مائل با پشت مقابل کا تعلق یہ را کا مخرج ہے۔ آگے زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑیں، یعنی یہ نوک زبان اور جو اوپر کے سامنے کے 2 دانت ہیں ان کی جڑیں، یہ تا، دال اور طا کا مخرج ہے۔ آگے جو مخرج ہم نے بیان کرنا ہے وہ سا، دال اور ظا، ان 3 حروف کا مخرج ہے۔ نوک زبان اور ثنایا علیا کے کنارے، نوک زبان اور ثنایا علیا کے کنارے یہ سا، دال اور ظا کا مخرج ہے۔ آگے نوک زبان اور ثنایا سفلا، نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ 7 ماہ اتصال ثنایا علیا کے، نوک زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ 7 ماہ اتصال یعنی ملا ہوا 7 ثنایا
علیا کا بھی کنارہ یہ زا، سین اور صاد کا مخرج ہے۔ سامعین و ناظرین، اب ہم آگے شفتین کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفتین یعنی ہونٹ، دونوں ہونٹوں کو شفتین کہا جاتا ہے۔ شفتین سے دو مخرج ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا جو پیٹ ہے، یعنی نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے، جو پیٹ ہے، ثنایا علیا کا کنارہ اور نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے، پیٹ ہے، اس سے فا ادا ہوتا ہے، یعنی یہ فا کا مخرج ہے۔ پھر دونوں ہونٹوں یعنی با، میم، جو دونوں ہونٹ ہیں، با، میم اور واو متحرک اور لین، یعنی واو جو ہے یہ غیر مدہ ہے، واو مدہ کا مخرج نہیں ہے، جس طرح پیچھے یا کی بات گزری ہے۔ واو متحرک اور واو لین دونوں ہونٹ جو ہیں یہ میم، با اور واو، واو متحرک اور واو لین، دونوں ان تین حروف کا، یہ جو تین حروف ہیں یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں صرف فرق اتنا ہے کہ با ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، جو با لفظ با ہے یہ ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واو جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کو نا تمام ملانے سے واو ادا ہوتا ہے، گول کر کے نا تمام ملانے سے واو ادا ہوتا ہے۔ آگے جو اصول ہے وہ جوف دہن ہے، یعنی منہ کا خالی حصہ، اس سے صرف ایک مخرج نکلتا ہے، وہ حروف مدہ کا ہے۔ واو مدہ، واو متحرک اور واو لین کا مخرج پیچھے گزر چکا ہے، یائے مدہ، یائے متحرک اور یائے لین کا مخرج پیچھے گزر چکا ہے۔ اب حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا، ان کا مخرج جو ہے وہ جوف دہن ہے۔ خیشوم ہے آگے پانچواں اصول جو ہمارا ہے وہ خیشوم ہے، اور خیشوم سے ایک مخرج نکلتا ہے جو کہ خیشوم یعنی ناک کی سخت ہڈی، یہ غنے کا مخرج ہے، اس سے صرف غنہ ہی ادا ہوتا ہے۔ خیشوم کا معنی وہ جو ہے وہ ہے خیشوم یعنی ناک کی سخت ہڈی، یعنی ناک کا بانسا، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ غنے کا مخرج ہے۔ سامعین و ناظرین، یہاں پر ہمارے 17 مخرج جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی کروں گا سبق زیادہ سے زیادہ سنیں اور شیئر کریں۔ آپ جتنا شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ نیٹ ورک پر کام ہوگا۔ تو آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔